الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مسلم بہن بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی شے بھی تقدیر پر حاوی نہیں ہو سکتی سوائے نظر بد کے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا کے دم لیتی ہے۔ یعنی انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا جاتا ہے کہ وہ پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور جانور جو ہے، مثال کے طور پہ اونٹ کا نام لیا، جانور جو ہے اس کو پھر جب وہ کمزور ہوتا ہے تو اس کو ظاہر ذبح کر دی جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بیمار پڑ جائے یا اس کی موت آ جائے۔ تو یہ کتنی اسٹرانگ حدیث ہے نظر بد سے متعلق، لیکن اس چیز کو ہم لوگوں نے بہت یا تو لائٹ لیا ہے، یا کچھ لوگ بہت زیادہ ہی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ایک قدم پہ وہی کہتے ہیں کہ بس اس کو نظر لگ گئی، اس کو نظر لگ گئی، کسی بات پہ، ہر چیز پہ یہی ہو رہا ہوتا ہے، نظر لگ گئی۔ اور کچھ لوگ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، جبکہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں کی ایک سورہ میں فرمایا، حضرت یعقوب کا ذکر ہے اس میں، کہ جب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو مصر بھیجا، جب ان کے علاقے میں قحط ہو گیا تھا تو غلہ وغیرہ لینے کے لیے، تو ان بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ تم لوگ الگ الگ راستوں سے جانا۔ اور مفسرین نے اس کی، ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کو اس بات کا احتمال تھا کہ میرے بیٹوں کو نظر نہ لگے، تو اور اکٹھے ہو کے جائیں گے تو لوگوں کی نظروں میں آئیں گے کہ اتنے قداور، اتنے خوبصورت، اتنے جوان بھائی ہیں، ایک نہیں ماشاءاللہ 11، 10 اور 11۔ تو یہ قرآن پاک کا یہ واقعہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور پھر ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش، جس کی وجہ سے معوذتین اتری، تو ان سب چیزوں سے بالکل ایک مستند رائے بنتی ہے کہ نظر لگتی ہے۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر نظر کیوں لگتی ہے، جب اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری قرآنی آیتیں ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں کہ جس سے ہم ان چیزوں سے بچیں، تو کیا ہم اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے؟ ہوتا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں طریقے سکھا دیے ہیں آفات سے، بلیات سے بچنے کے لیے، مشکلوں سے کنارہ کش ہونے کے لیے، اپنے آپ کو سنوار کر رکھنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہر چیز ہے ہمارے پاس۔ احادیث بھی ہیں ہمارے پاس، قرآنی آیتیں بھی ہیں، بے شمار دعائیں ہیں، علماء کرام نے بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ہر قدم پہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے بچے کو نظر لگ گئی، یا ہماری جوان بیٹی کو یا بیٹے کو، یا ہمیں خود۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نفسیات بھی کہتی ہے، کسی نفسیات داں کا یہ قول ہے کہ اگر کسی بات کا پلان کرنے سے پہلے، یعنی ہم جیسے کوئی بات چاہتے ہیں کرنا، ہماری کوئی پلاننگ ہے، ہم کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، 2-3 چیزیں میں بتا دیتی ہوں کہ جیسے یا ہمیں زمین خریدنی ہے، یا ہمیں اپنے پلان کرنا ہے کہ ہم نے یا ہمارے بچوں نے کیا پڑھنا ہے، یا ہمیں کوئی جاب ملنے والی ہے، یا ہمارے بچوں کی شادی بیاہ ہونے والا ہے، تو ہم نے کوئی اچھی چیز کی ہے اور اچھے اس کے آثار ہیں، تو اس کو جب آپ اظہار کر دیں گے وقت سے پہلے، یعنی لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے۔ اب کہنے کو آپ نے ایک ہی کو بتایا، جیسے بعض دفعہ ہم اپنی کسی بہن کو بتا دیتے ہیں، یا اپنی کسی دوست کو، یا اپنے خاندان میں کسی ایک کو، تو مارے خوشی کے وہ شخص پہ دوسرے سے بتا دیتا ہے، دوسرا تیسرے سے بتا دیتا ہے،
تو اس طرح بات پورے میں پھیلتی ہے. تو اس چیز کے اثرات نفسیات دان کے نظر میں اس چیز کے اثرات کم ہونا شروع ہوتے ہیں. یعنی وہ پھر وہ چیز ہماری ایبلٹی پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ ہم میں اس کام کو کرنے کا وہ ذوق شوق کم ہونے لگتا ہے. یہی چیز اصل میں نظر ہوتی ہے. یعنی 10 نظریں ہمارے طرف اٹھتی ہیں کہ اچھا یہ بندہ اب یہ کرنے جا رہا ہے، اچھا اس کا یہ کام ہونے والا ہے. چاہے کوئی حسد کی ایک نظر ہوتی ہے اور ایک محبت کی نظر ہوتی ہے، ایک رشک کی نظر ہوتی ہے. جو حسد کی نظر ہے وہ تو بہت ہی بری ہوتی ہے. حسد کرنے والا خود بھی گناہ گار ہوتا ہے اور حسد کرنے والے کی وجہ سے دوسرا آدمی بھی اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. حسد کی نظر انسان کو کھا جاتی ہے، جیسے دیمک کھا جاتا ہے. جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے، اس طرح حسد کی نظر کھا جاتی ہے. اور نظر بد، دوسری نظر رشک کی نظر، اس میں پھر یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے بھی مسائل سامنے آتے ہیں. تو یہ جو طریقہ بتایا گیا کہ آپ اپنے نفسیات میں یہ کہا گیا کہ آپ اتنا زیادہ شور نہ مچائیں. کہ بعض لوگ ڈینگے ہانکتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ بتانے لگتے ہیں کہ اپنا سکہ جمانے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہماری واہ واہ ہو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرا یہ پروگرام ہے، میں نے یہ سوچا ہے. کچھ نہیں تو اپنی دولت کا اظہار کرتے ہیں، میرے پیسے اتنے پڑے ہوئے ہیں، اتنے کروڑوں میرے اس بینک میں ہیں، اتنے لاکھ میں نے فلاں کو دے دیے ہیں، اتنے کروڑ کا میں نے گھر لے لیا ہے، اتنے لاکھ کا میں نے بزنس شروع کر دیا ہے. اس طرح کی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس میں بھی نظر لگتی ہے. پھر آپ کی ایبلٹی پہ اس کا ہوتا ہے کہ آپ کی ایبلٹی کم ہونے لگتی ہے، آپ کمزور ہونے لگتے ہیں. آپ جو خاموشی سے جو کام ہوتا ہے نا، کسی چیز کی طرف دل لگا کے، وہ بات پھر نہیں پیدا ہوتی اس کام میں. اس لیے اس بات سے اس کو روکا گیا. اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ کا بچہ جیسے بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کو. ہر اولاد ماں باپ کو پیاری لگتی ہے. ہر بچہ اپنے باپ کی نظر میں بہت خوبصورت ہوتا ہے. اب آپ کو اچھا لگا ایک دم سے، کبھی کوئی اچھے کپڑے پہن لیے یا بچے نے کوئی پیاری حرکت کی، شرارت کی، تو آپ کو اچھا لگا. تو آپ اس کو دیکھتے ہی جس وقت آپ اس کی شکل سے متاثر ہوں، اس کی حرکت سے متاثر ہوں، یا کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، کوئی کپڑا بہت خوبصورت لگے، یا آپ کو اپنا گھر بہت اچھا شاندار لگ رہا ہے، کسی کو بھی دیکھا تو آپ اس کو فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیں. اب 1 دفعہ پڑھیں یا 3 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ پھر نظر نہیں لگے گی. اور اسی طرح معوذتین ہے، بچوں کو پڑھ کے دم کریں. آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی تو ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے، جو سب سے بہترین سورہ کہلاتی ہے. قرآن پاک کی سب سے بہترین سورہ ہے اس طور پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی اپنی حفاظت کے لیے. تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی آیت الکرسی کا ورد کریں، کہیں گھر سے باہر نکلے بھی آیت الکرسی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی آیت الکرسی سکھائیں، اور اس کے ساتھ معوذتین. تو آپ کے بچے ہمیشہ اس چیز سے محفوظ رکھیں گے. اور اپنی چیزوں کی حفاظت کریں. لیکن حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں اطراحٹ پیدا ہو یا آپ اتنے خوفزدہ ہو جائیں کہ دوسرے لوگ یہ سمجھنے لگیں، کہ احساس کمتری فیل کرنے لگیں کہ بھئی یہ شخص ہم سے اپنی چیزیں بچا کے رکھ رہا ہے، چھپا کے رکھ رہا ہے. کہیں اس کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ بعض لوگ کچھ لوگوں سے اپنی چیزیں کور کرنے لگتے ہیں، چھپانے لگتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو سمجھتے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہے. تو یہ طریقہ کسی کا دل دکھانے کا، تکلیف پہنچانے کا بھی بہت غلط ہے. ہمارا اسلام، ہمارا دین کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے دل کو رنج پہنچائیں، کسی کو تکلیف دیں. تو ایسی نوبت ہی نہ آنے دیں. اگر ہمارا دین تو اتنا دلوں کا خیال کرتا ہے، اتنی نرمی دکھاتا ہے، اتنے اخلاق حمیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں کس دنیا کی مخلوق ہونا چاہیے تھا اگر ہم عمل کر لیتے. اگر ہم تمام احادیث پہ عمل کر لیں، اگر ہم تمام قرآن کو پڑھ کے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں، تو نہ جانے ہم کیا ہو جائیں. ہم تو یہ عام لوگوں سے الگ ایک مخلوق نظر آئیں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم احادیث بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے نبی پہ جان بھی قربان کرتے ہیں زبانی کلامی، لیکن ہمارے زندگی میں عمل نہیں آتا. ہماری زندگی عمل سے بہت دور ہے. ہم لوگوں کو دکھا کے ہر بات کرتے ہیں. ہمیں تو یہ تک کہا ہمارے نبی نے کہ جب اپنے گھر میں پھل کھاؤ تو اس کے چھلکے ایسی جگہ نہ پھینکو جہاں پڑوسیوں کو دیکھ کے تکلیف ہو. اگر وہ غریب ہیں، اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے، خود نہیں کھا سکتے، ان کی نظر نہ پڑے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو نظر لگے گی،
آپ کے رزق پہ نظر لگے گی کہ بھئی یہ فلاں شخص کے پاس تو بڑا رزق ہے، بڑا دیا ہوا ہے اللہ نے اس کو بہت، اس پر نظر آئے گی. اور دوسرے کسی دل کو تکلیف پہنچے گی، وہ اللہ کی ناراضگی ہوگی کہ ہمیں اگر جو رزق دیا تو ہم اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے اتنا دیا اور اس شخص کو کچھ بھی نہیں. تو اس سے بھی نظر لگتی ہے. تو ان چیزوں کے لیے ہم لوگ کو تو قدم قدم پر رہنمائی کی گئی ہے. ہمیں کسی کے پاس جانے کی اور وظائف لینے کی، تو تعویذ لینے کی، تعویذ گنڈے کرنے کی، کیونکہ ہمیں بس سب سے پہلے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی بڑے بزرگ کے پاس جائیں اور کوئی تعویذ لے لیں. بعض دفعہ یہ لوگ تعویذ دینا نہیں چاہتے، وہ نہیں پسند کرتے اس بات کو کہ آپ کو کچھ لکھ کے دیں، آپ اپنے گردن میں لٹکائیں، گلے میں باندھیں یا کچھ بہت زیادہ پڑھیں. لیکن آپ اتنا مجبور کر دیتے ہیں، لوگ اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ انہیں کچھ دینا پڑتا ہے، لکھ کے دینا پڑتا ہے. آپ کے سامنے قرآن ہے، احادیث ہیں، آپ اس پہ عمل کر لیں. آپ یہ صورتیں پڑھیں، آپ شروع دن سے ہی کریں. جب بچہ پیدا ہو، جب سے اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیں تو آپ کے بچے کو کبھی نظر نہیں لگے گی. اور بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے 2-3 ہفتے بعد سے ان کے حلق سے آوازیں نکلنی شروع ہوتی ہیں، جسے ہم آؤں آؤں کہتے ہیں، کہ بچہ جو ہے سب سے پہلے آؤں آؤں کرتا ہے. لیکن آپ اپنے بچے کو گود میں لیں اور اس کو اللہ کہنا سکھائیں. اس کے سامنے بولے اللہ اللہ، آپ کئی دفعہ بولیں. جب آپ اس کو گود میں لیں اس سے کریں، آپ کا بچہ خود بخود اندر اس کی زبان اوپر نیچے ہلے گی اور وہ کوشش کرے گا بچہ اللہ کہنے کی. تو جس بچے کی زبان سے سب سے پہلا لفظ اللہ نکلے گا، بھلا اس بچے کو نظر لگے گی. تو اس بچے کو آپ اپنے اللہ کی حفاظت میں دے دیں. آپ صبح اٹھتے ہی اس بچے کو پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، معوذتین پڑھ کے دم کریں، اور اس کی شکل پہ نظر پڑتے ہی سب سے پہلے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں. انشاءاللہ سارا دن آپ کا بچہ محفوظ رہے گا. دوسری چیز یہی ہے کہ جو اس کو کھلائیں پلائیں، اس طرح نہ کھلائیں پلائیں کہ ساری دنیا دیکھے. کوشش کریں کہ اس بچے کو کور کر کے ڈھک کے اس کو جو کچھ دیں، خاموشی سے الگ بٹھا کے دیں. لیکن اس طرح بھی نہ کریں کہ ایک گھر میں اگر 4-5 بچے رہ رہے ہیں یا 2-3 فیملی ہے تو ایک ماں باپ چونکہ وہ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بچوں کو چھپا کے کھلائیں، اور دوسرے ماں باپ بیچارے ان کے بچے جو ہیں نہیں کھا سکیں. تو یہ طریقہ بھی بہت غلط ہے. اس طریقے سے اجتناب کریں، بلکہ مل جل کے رہیں، مل جل کے کھائیں پئیں. احتیاط کریں کہ آپ کے بچے اتنا ان کے اوپر وارث صدقے نہ جائیں کہ دوسرے کا احساس ہو. اسی طرح محبت بھی ہے. جب آپ محبت کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں اپنے بچے پہ اور دوسرے بچوں کو وہ محبت نہیں مل رہی ہے، یا کوئی بچہ یتیم ہے، یا کسی بچے کی ماں نہیں ہے، یا کسی کے ماں باپ ظالم ہیں، یا اتنے مصروف ہیں، ان کے بچے بہت سارے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دے سکتے، ان پہ اتنی توجہ نہیں دے سکتے. تو انہیں سب کو احساس ہوتا ہے، ان معصوم بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ایک بچے کو چٹ ایک ماں پیار کیے جا رہی ہے، گود میں لپٹائی ہوئی ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، اس کی ایک ضد پوری کر رہی ہے، اور دوسرا بچہ معصومیت سے تک رہا ہے، شکل دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا، مجھے کوئی اس طرح سے پیار کرنے والا نہیں ہے. تو یہ بھی بہت نامناسب رویہ ہے. ان رویوں سے بھی نظر لگتی ہے. تو اس سے بھی اجتناب کریں. بچوں کو بس اتنا ہی پیار دیں جتنا اس کی ضرورت ہے. حد سے زیادہ پیار محبت بھی بڑے برے دن دکھاتی ہے. بچے اتنے سر چڑھ جاتے ہیں جب آپ بچے کو پیدائش سے لے کے 7-8 سال تک اتنی محبت دیتے ہیں، اتنی توجہ دیتے ہیں کہ بچہ پھر سمجھتا ہے کہ مجھے تو بس توجہ چاہیے، مجھے صرف لینا ہے، مجھے کچھ دینا نہیں ہے. تو بچوں کی شروع سے ایسی پرورش کریں کہ بچے کو بھی دینے والا بنائیں، نہ کہ صرف لینے والا. صرف پیار لینے والا نہیں، پیار دینے والا بھی. اس کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کرنا سکھائیں، اس کو بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں. یہ چیزیں بھی آپ کے بچے کو نظر لگنے سے محفوظ کریں گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر برے معاملے سے دور رکھیں، ہر بری چیزوں سے دور رکھیں. بچہ اگر آپ کا پڑھائی میں بہت اچھا ہے، بہت ذہین ہے، تو اس کی تعریف کریں، لیکن اتنا بھی تعریف نہیں کریں کہ بچہ سمجھے کہ میں ہی عقل کل ہوں. کچھ ماں باپ نادانستگی میں اپنے بچوں کی اتنی تعریف کر بیٹھتے ہیں اور کچھ اتنا اپنے ذہن پہ بنا لیتے ہیں کہ میرا بچہ بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے، وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، اس کو ہر بات سمجھ میں آتی ہے. وہ بچہ پھر اسی ماحول میں گرو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر قدم قدم پہ اس کو ایسے ہی کہنا چاہیے داد مل رہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ تو شرارت نہیں کرتا، یہ تو کوئی الٹ پلٹ کام نہیں کرتا، یہ تو ماں باپ کا فرمانبردار ہے. تو وہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ اس طرف دیکھتا ہی نہیں کہ اسے جو ہے
اس سے کہیں پہ دبنا بھی ہے، اس سے کہیں پہ کسی کی سننا بھی ہے، اس کو مشورے لینا بھی ہے، بلکہ وہ سمجھتا کہ میں ہی اتنا سمجھدار ہوں. وہ جان بوجھ کے ہی نہیں کرتا، اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا ہر فیصلہ ٹھیک ہے، جو بھی بات اس کے سامنے، جو بھی مسئلہ اس کے سامنے ہوتا ہے وہ خود کرتا چلے جاتا ہے. وہ پھر کسی سے مدد نہیں لیتا، وہ کسی کا مشورہ قبول نہیں کرتا. جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ مشورہ لو. اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے تھے، وہ اپنے اصحاب کرام سے مشورہ لیتے تھے. چاروں خلفائے راشدین ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کو مشورہ دینے کے لیے. تو جب نبی کی ذات ایسی تھی جو کامل تھے، جن کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ مشورہ لیتے تھے. ان کو مشوروں کی ضرورت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں بالکل ایسا الہام کرتا کہ انہیں کچھ ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ بس زبان سے کہتے ہیں، وہ بات سارے لوگ پورے کر رہے ہوتے اور یقیناً کرتے. ان کے تمام اصحاب کرتے، تمام ازواج کرتی، ان کے سامنے جتنے بچے تھے چھوٹے وہ کرتے. لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق سکھانے کے لیے اور موقع حالات کے تحت ضروری سمجھا اس بات کو کہ انہوں نے مشورہ لیا. چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، چاہے وہ دین کے معاملات، چاہے وہ دنیا کے معاملات، چاہے وہ بیماری کی باتیں، چاہے وہ اچھے وقت کی باتیں، ہنسنے بولنے کی باتیں، سب میں انہوں نے مشورہ لیا. آج کل کی نوجوان نسل تو مشوروں سے بعید ہے. وہ اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھتی ہے کہ بس میں ہی ہوں. ایک ڈگری حاصل کر لی اس نے سائنس کی یا سوشل ورک یا جغرافیہ یا سائیکالوجی، چاہے میتھ، کچھ بھی کر لیا، یا کسی چیز میں کوئی بڑا ہنر حاصل کر لیا، یا اس نے کاروبار مضبوط کر لیا، اپنے پیروں پہ مضبوطی سے کھڑا ہو گیا، بہت اچھا پیسہ کمانے لگے بہترین طریقے سے. بس وہ تو سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ مل گیا، میں سب جانتا ہوں، سب سمجھتا ہوں، کسی سے کوئی مشورہ نہیں. ایسے لوگوں کو بھی نظر لگتی ہے، ایسے لوگوں پہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، بہت زیادہ سمجھدار ہیں، اس پہ بھی نظر لگتی ہے. اپنے آپ کو عاجز و مسکین بتائیں. اللہ کے عاجز و مسکین، لوگوں کے نہیں. اللہ کے سامنے عاجزی کریں. جب اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے تو آپ خود بخود آپ کی شخصیت ایسے نکھر کے آئے گی کہ آپ اپنے آپ تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوں گے. آپ کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں گے. جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں نا، تو دوسرے تمام لوگ آپ سے یا تو نفرت کرتے ہیں یا پھر آپ سے حسد کرتے ہیں. دو ہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایسی صورت میں کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا اور پھر آپ کو نظر بھی لگتی ہے. تو اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی طبیعت میں نرمی لائیں، عاجزی لائیں، اور اس سب سے اوپر جو چیز ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں. پہلے دن سے جب بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے، اس دن سے آپ اس بات کا عہد کر لیں کہ اس سے مجھے سچا پکا مسلمان بنانا ہے اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو کبھی نظر نہیں لگے گی. وہ ہمیشہ حفاظت میں رہے گا. آپ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس کے لیے پھر ادھر ادھر بھاگتے نہ پھریں. اور نہ صرف بچے کو نہیں بلکہ بڑوں کو بھی نظر لگتی ہے. آپ نے کوئی اچھی اعلیٰ ڈگری لی ہے، بس ٹھیک ہے، مل گئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ دینے والا ہے نا. اگر فرض کرے آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی، فرض کرے آپ کو کچھ امتحان ہال میں بیٹھ کے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے سر میں اتنا شدید درد ہو جاتا، آپ لکھ نہیں پاتے، کچھ کر نہیں پاتے، اور ڈگری رہ جاتی، تو آپ کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے تو تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا؟ کچھ بھی حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں. اپنے آپ کو یہی سمجھیں کہ میں اللہ کا ایک ناچیز بندہ ہوں اور دنیا کے سارے بندے جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں. تو بس ہمیں کبھی بھی نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ. اور اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑے رہیں اور ہمیشہ اس کے حکم کے آگے سر جھکائیں، اس کی نافرمانی نہ کریں. تو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اس سے بڑھ کر قرآنی آیات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ضرور اس بات کو سوچیں گے، غور کریں گے، اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو نظر بد سے بچائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.